معرفت کی نعمت۔ جہل ضمیر کی موت ہے، وہ زندگی کو ذبح کرنا ہے اور یہ عمر کا ضیاع بھی ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ علم نور بصیرت ہے، روح کی زندگی ہے، طبیعت کی قوت ہے۔ کیا وہ جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک روشنی دے دی جس میں وہ چلتا ہے لوگوں کے بیچ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو، ان سے نکل نہ پاتا ہو۔ سرور و انبساط علم کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ علم نامعلوم کے حصول اور گمشدہ کی تلاش اور چھپے ہوئے کے اکتشاف کا نام ہے۔ آدمی کے دل کو جدید کی معرفت اور نئے کی اطلاع کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں جہل اکتاہٹ اور حزن کا نام ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے جس میں کچھ بھی نیا نہیں، نہ لطف نہ مٹھاس، کل آج کی مانند آج کل کی طرح۔ لہٰذا اگر آپ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو علم حاصل کیجیے، معرفت کی تلاش کیجیے، فائدے حاصل کیجیے، تاکہ آپ کے تمام تفکرات اور رنج و محن ختم ہو جائے۔ کہیے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1۔ جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے اسے دین کا تفقہ عطا کرتا ہے۔ حدیث۔ جو شخص جاہل ہے، معرفت میں صفر ہے، اسے اپنے مال و جاہ پر فخر کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کی زندگی مکمل نہیں، اس کی حیات کامل نہیں۔ کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر حق نازل ہوا ہے، اس کی طرح ہے جو اندھا ہو۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 19۔ مفسر زمخشری فرماتے ہیں، علوم کی تنقیح کے لیے میرا جاگنا میرے لیے کسی دوشیزہ کی وصل اور ہم آغوشی سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے میرا خوشی سے جھومنا ساقی کے پیالہ سے زیادہ لذیذ اور میٹھا ہے۔ میرے قلم کے کاغذ پر چلنے کی جو آواز نکلتی ہے وہ عاشقوں کی نغموں سے بہتر ہے۔ اپنے کاغذات سے گرد و غبار کو جھاڑنے کی آواز اس آواز سے زیادہ اچھی ہے جو دوشیزہ اپنا دف بجا کر نکالتی ہے۔ سن اے وہ شخص جو محض آوازوں سے میرا رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں رات بھر جاگوں، تم رات بھر سو، اس کے باوجود تم میرا مقام پا لینا چاہتے ہو۔ معرفت کا کیا مقام ہے؟ آدمی معرفت حاصل کر کے کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے سینہ کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل کے ساتھ ہو، اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کی بدعملیاں اسے اچھی لگتی ہو، جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہو۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 14۔ خوش رہنے کا فن۔ بہت بڑی نعمتوں میں سے دل کی خوشی ہے۔ اس کا استقرار، آرام اور سکون ہے۔ دل کی خوشی میں ذہن کا ثبات ہے، روحانی مسرت و شادمانی ملتی ہے، جدت و اختراع کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوش رہنا ایک فن ہے، اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ جو اسے سیکھ لے، اس کے حصول کا طریقہ جان لے تو وہ زندگی کی خوشیاں لوٹ لیتا ہے، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے جو اس کے چاروں طرف بکھری پڑی ہے۔ اس سلسلے میں اصل الاصول یہ ہے کہ آدمی میں قوت برداشت ہو، وہ رکاوٹوں پر مذبذب اور حوادث پر مضطرب نہ ہو، چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہو۔ جتنا دل مضبوط ہوگا، صاف ہوگا، اتنا ہی روح کو نور حاصل ہوگا۔ فطرت کی کجی کا مقابلہ نہ کر پانا، نفس کا مضطرب ہو جانا، رنج و فکر اور آلام
و ہموم کے محرکات و اسباب ہیں۔ جو آدمی اپنے کو صبر و برداشت اور سختی کا عادی بنائے گا، اس کے لیے پریشانیاں اور بحران سب آسان ہو جائیں گے۔ جب آدمی موت کا عادی ہو جائے تو تمام مصائب اس کے لیے بہت آسان ہو جائے۔ خوشی کے دشمنوں میں ذہنی افق کا تنگ ہونا، تنگ نظری اور بس اپنے آپ ہی کو دیکھنا، بقیہ دنیا کو اہمیت نہ دینا ہے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی حقیقت ہے کہ انہیں بس اپنی ہی پرواہ رہتی ہے۔ گویا یہ کوتاہ نظر ساری کائنات اپنے آپ ہی میں محصور سمجھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ وہ دوسروں کے لیے زندگی نہیں گزارتے، نہ دوسروں پر توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی ہم دوسروں کے ساتھ بھی جئیں، کچھ وقت اپنے کھول سے نکلے تاکہ اپنے آلام و مصائب، مسائل و مشکلات اور رنج و فکر کو بھول جائے۔ اس طرح ہم اپنے آپ کو راحت دے سکیں گے اور دوسروں کو بھی۔ خوش رہنے کے فن کا ایک اصول: آپ سوچ اور فکر کو لگام دیں، اسے آزاد نہ چھوڑیں کہ وہ ادھر ادھر دوڑے اور جلد بازی میں سرکشی کر بیٹھے۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا تو وہ آپ پر تفکرات کی ایک فائل کھول دے گا، پیدائش سے لے کر اب تک کے حادثوں اور المیوں کا قصہ لے بیٹھے گا۔ زخم خوردہ ماضی اور اندیشہ ناک مستقبل آپ کے سامنے لائے گا، جس سے آپ ہل کر رہ جائیں گے۔ آپ کے احساسات کو ٹھیس لگے گی، جذبات مجروح ہوں گے۔ اس لیے اسے لگام دے کر ثمر خیز، سنجیدہ و متین عمل کی طرف اس کا رخ موڑ دیجیے۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے، جسے کبھی موت نہیں۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 58۔ خوش رہنے کا ایک اصول: خوش رہنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دنیا کو بس اتنی ہی اہمیت دے جتنی اہمیت کی وہ حامل ہے، اس کو اس کی صحیح درجے پر رکھے۔ واقعتاً وہ لہو و لعب ہے، اس لیے اس سے اعراض و بے توجہی ہونی چاہیے۔ وہ بہت سی چیزوں سے جدا کرتی، المیوں کو لاتی، غموں کی بارش کرتی ہے، تو جو ایسی ہو اس کا زیادہ اہتمام کیوں؟ اس کے فوت شدہ پر رنج کیوں ہو؟ اس کا سانپ بھی گدلا، اس کی چمک بھی پرفریب، اس کے وعدے صحرا کا سراب، جو اس میں پیدا ہوا وہ مر جائے گا۔ اس کے سردار سے حسد کیا جاتا ہے، جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اسے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے عاشق کے ہاتھ دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں آتا۔ دنیا کے بارے میں عربی شاعر کہتا ہے: بھائیو، ہم ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں جدائی کی خبر دینے والا کوّا کائی کائی کرتا رہتا ہے۔ ہم دنیا پر روتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کون سے لوگ ہیں جو جدا نہیں ہوتے؟ وہ جبار اور بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے بڑے خزانے جمع کیے؟ نہ وہ بچے نہ ان کے خزانے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے سے اور بردباری عمل سے آتی ہے۔ آداب زندگی کے ضمن میں کہا جاتا ہے کہ خوش رہنے، مسکراہٹ طاری کرنے، مسکرانے کے اسباب پیدا کرنے اور شادماں سا بننے کی کوشش سے حاصل ہوتی ہے، پھر یہی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ زندگی اکتاہٹ، کڑواہٹ اور ترش روئی کی مستحق نہیں۔ عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: مخلوق میں موت کا فرمان جاری ہے، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں۔ یہاں کبھی آدمی دوسرے کی خبر دیتا ہے کہ اچانک خود ہی خبر بن جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں کدورت ہے، آپ اسے کدورت و آلودگی سے خالی کیوں کر دیکھ سکتے ہیں؟ زمانے سے وہ طلب کرنا جو اس کی فطرت کے خلاف ہے، ایسا ہی ہے جیسے پانی میں آگ کا شعلہ
ڈھونڈا جائے۔ آپ ناممکن کی امید کرتے ہیں تو مٹی کا گھر ونندہ بنا رہے ہیں۔ زندگی نیند ہے، موت بیداری ہے۔ اب ان دونوں کے بیچ آدمی وہم و خیال ہے۔ اپنی ضرورتیں جلد پوری کر لو، زندگی تو سفر کی ایک منزل ہے۔ آپ چاہیں بھی تو گردش زمانہ صلح نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی فطرت میں غداری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے ساری علامات غم مٹا سکتے ہیں، کیونکہ زندگی اسی طرح پیدا کی گئی ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ نمبر 90 آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں نیک عمل کون ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی غم، تفکر اور زودرنجی سے بچے۔ بالکل یہ غم کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو جنت میں ہی ہوگا۔ اس لیے جنتیوں کی ایک دعا یہ ہوگی کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غم سے مکمل نجات تو بس جنت میں ملے گی، جیسا کہ فریب اور دھوکے کا خاتمہ بھی وہی ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ سے پتہ چلتا ہے، لہٰذا جو دنیا کی حقیقت، اس کے دھوکہ فریب، اس کی مکاری اور عیاری کو جان لے گا، اسے معلوم ہوگا کہ یہی تو اس کی فطرت اور حقیقت ہے۔ جب معاملہ یہ ہے تو سمجھدار اور دانا وہ ہوگا جو دنیا کو اپنے اوپر قابو پانے کا موقع نہ دے، اس کے غم و آلام اور فکر کو اپنے اوپر طاری نہ کرے، بلکہ ان چیزوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرے۔ جتنی استطاعت ہو اللہ کی اور اپنے دشمنوں کو رعب میں ڈالنے کے لیے تیاری کرو، طاقت جٹاؤ۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60۔ اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیفیں انہیں پہنچے، وہ ان کے سبب نہ کمزور پڑے، نہ ذلیل ہوئے اور نہ عاجزی کا اظہار کیا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146۔ یہ بھی سوچے، آپ کو غم نہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ محتاج ہیں تو دوسرے قرض دار ہیں۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں تو ایسے بھی ہیں جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو مصائب کی شکایت ہے تو بہت سے لوگ سالوں سال سے اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی لڑکا مر گیا ہے تو ایسے بھی ہیں جن کی اولاد کسی حادثہ میں ماری گئی۔ آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ، رسول، ملائکہ، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر آپ کا ایمان ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو رب کے منکر ہیں، رسول کی تکذیب کرتے ہیں، کتاب میں اس کا اختلاف ہے، یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں اور قضا و قدر میں شک کرتے ہیں۔ آپ کو غم نہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر گناہ کر لیا ہے تو توبہ کر لیجئے، خطا کی ہے تو استغفار کر لیجئے، غلطی کی اصلاح کر لیجئے۔ در رحمت کھلا ہے، خدا کی بخششیں اور رحمت عام ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ آپ غم نہ کریں کیونکہ غم سے آپ کے اعصاب میں تشنج پیدا ہوگا۔ یہ آپ کے وجود کو ہلا دے گا، دل کو پریشان کر دے گا، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، رات جگا کرنا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے، کتنی ہی مصیبتیں ایسی ہیں جن سے آدمی تنگ ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ اس سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ان سے بچا نہیں جا سکتا اور اللہ تعالیٰ انہیں دور کر کے فراق عطا کر دیتا ہے۔ جذبات پر قابو۔ دو باتوں کی وجہ سے جذبات بے قابو ہوتے اور احساسات بھٹکتے ہیں، جب بڑی خوشی ملے یا جب سخت مصیبت گھیرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دو قسم کی آوازوں سے روک دیا گیا ہے، ایک وہ
جو نعمت پا جانے پر نکلتی ہے، دوسری وہ مصیبت کے وقت نکلتی ہے، اور فرمایا جو چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو نعمت خدا نے دی ہے اس پر اتراؤ مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو واقعی اس وقت ہوتا ہے جب پہلا صدمہ پہنچے، لہذا عظیم خوشی یا شدید مصیبت کے وقت جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھے اسے اس بات کا درجہ رسوخ کی منزل اور شادمانی اور نفس پر غلبہ کی مسرت حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کے وصف میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اسے خوشی ملتی ہے تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے، اور جب شر لاحق ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، خیر پہنچتا ہے تو دوسروں کو منع کرتا ہے، سوائے ان نمازیوں کے جو گھبراہٹ یا خوشی ہر حال میں اعتدال پر رہتے ہیں۔ آسانی پہنچتی ہے تو شکر کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ گرم جذبات آدمی کو مشتعل کر دیتے ہیں، اسے مضطرب اور بے چین کر دیتے ہیں، اس کی نیند اڑا دیتے ہیں۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکالتا ہے، دہاڑتا اور چلاتا ہے، اس کے جذبات کھولتے ہیں، وہ شعلہ جوالا بن جاتا اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اور اگر خوش ہوتا ہے تو پھولے نہیں سماتا، اپنی حد سے نکلنے لگتا اور خوشی کی زیادتی میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، کسی سے تعلق منقطع کرتا ہے تو اس کی مذمت کرتا، اس کے محاسن بھول جاتا اور اس کے فضائل سے صرف نظر کر لیتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو بس ساری اچھائی اور فضیلتوں سے اسے متصف کرتا ہے، اس کی تعریف میں آسمان و زمین کی کتابیں ملاتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے اپنے دوست کو حد میں رہ کر پیار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے، اپنے دشمن سے حد میں رہ کر نفرت کرو، ممکن ہے کہ کبھی وہ تمہارا محبوب بن جائے۔ دوسری حدیث میں ہے میں تجھ سے عدل چاہتا ہوں غضب اور رضا دونوں حالتوں میں۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھے اور عقل کو حاکم بنائے، چیزوں کو تولے اور مناسب قیمت دے، وہ حق کو پہچان لے گا، رشد و ہدایت کو جان لے گا، حقیقت سے واقف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے رسول بینات دے کر بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی، میزان اتاری تاکہ لوگ عدل قائم کریں۔ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25۔ اسلام اقدار، اخلاق اور سلوک کی ایک میزان دیتا ہے، اس کا راستہ سیدھا، اس کی شریعت مناسب اور اس کی ملت مقدس ہے، جیسا کہ فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، لہذا عدل ایک مطلوب رویہ ہے، جیسے کہ معاملات و احکام میں بھی انصاف مطلوب ہے، کیونکہ دین صدق و عدل پر مبنی ہے، اخبار میں سچائی، احکام، اقوال، افعال اور اخلاق میں انصاف، جیسا کہ فرمایا تیرے رب کا کلمہ صدق و عدل کے لحاظ سے مکمل ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 115۔ صحابہ کرام کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوش بختی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس ربانی مشن لے کر آئے، آپ کی دعوت کا دنیا نے پروپیگنڈا نہیں کیا، نہ آپ کو کوئی خزانہ دیا گیا، نہ آپ کے پاس کوئی باغ تھا جس سے کھاتے، نہ آپ کسی محل میں رہے، چاہنے والے اسی سادہ زندگی شدید مشقت اور کمزوری کے باوجود آپ کی طرف لپک پڑے، آپ سے بیعت کی، ایسے عالم میں جب ان لوگوں کو اچک لیے جانے کا خطرہ تھا، اس کے باوجود آپ کے ساتھیوں نے آپ سے محبت کی، ان لوگوں کا وادی ابی طالب میں محاصرہ کیا گیا، روزی بند کی گئی، ان کے خلاف شعر و شاعری ہوئی، رشتہ داروں نے جنگ کی، شدید اذیتیں آپ کو پہنچائی گئی، اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی، ان میں سے بعض کو جلتے پتھروں پر لٹایا گیا، بعض
کو ننگا کر کے محبوس کر دیا گیا اور بہتروں کے ساتھ طرح طرح کی تعذیب و ٹارچر کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ اس کے باوجود وہ نہ صرف آپ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی۔ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، مال چھین لیے گئے، گھر والوں سے دور کر دیا گیا۔ ان گلیوں اور چوباروں سے بھگا دیا گیا جہاں وہ بچپن میں کھیلے کودے، جہاں شباب نے انگڑائیاں لی، پھر بھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سبب مومنین شدید ابتلاء و آزمائشوں سے گزرے، دل دہل گئے، کلیجے منہ کو آنے لگے، لوگوں کو اللہ پر طرح طرح کے گمان ہونے لگے، تاہم ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم نہیں ہوئی۔ ان کے منتخب روزگار جوانوں پر تلواریں کھینچے اور ایسی تابڑ توڑ برسے جیسے درخت کی شاخیں ٹوٹ کر گرے۔ وہ میدان کارزار میں اترنے پر مجبور ہوئے۔ وہ جانب مقتل اس شان سے گئے کہ گویا تفریح نئے جا رہے ہوں، گویا عید منا رہے ہوں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی تھی۔ ان میں وہ تھے کہ جنہیں مشن پر بھیجا گیا، انہیں معلوم تھا کہ وہ لوٹیں گے نہیں، پھر بھی اپنا مشن پورا کیا۔ کسی کو ایسی مہم پر بھیجا گیا جہاں موت انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے ان ساری شدائد، مشقتوں، مجاہدوں کو بھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنایا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنے لگے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر کا سبق پڑھایا، نیکی اور حق پرستی کا درس دیا، بلند اہداف و امور ان کے سامنے رکھ دیے، اپنی شفقت سے ان کے دلوں کی پیاس بجھا دی، اپنی گفتگو سے ان کے سینے ٹھنڈے کر دیے، اپنا پیغام انہیں گھول کر پلا دیا، ان کے دلوں میں رضامندی انڈھیل دی۔ اس لیے دعوت کے راستے کی تمام تکالیف کو وہ بھول گئے۔ انہیں یقین کی وہ دولت ملی کہ سب کچھ ہنسی خوشی جھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضمیر روشن کر دیے، قلوب کو منور کر دیا، کاندھوں سے جہالت کا بوجھ اتار دیا، گردنوں کو شرک کی غلامی سے آزاد کر دیا، سینوں میں عداوت اور بغض کی آگ بجھا دی، جذبات کو پاکیزگی اور احساس میں یقین کی کیفیت پیدا کر دی، روح مطمئن اور دل سرشار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ زندگی کی حقیقت لذت سے ہمکنار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہیں نجات مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نے انہیں غنی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ سکون و اطمینان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتا ہے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 16۔ وہی ہے جس نے ناخواندوں میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیت پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2۔ اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جب وہ تمہیں زندگی بخش پیغام کی طرف بلائے۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 24۔ تم آگ کے گڑھے کے دہانے پر تھے کہ اس نے تمہیں بچا لیا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103۔ اس طرح اپنے رہبر اور قائد کے ساتھ وہ حقیقت میں خوش نصیب تھے اور خوش و خرم تھے۔ اے اللہ، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزارہ درود و سلام ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی قربانیوں پر ان کو بہترین بدلہ دے، آمین۔